عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے جید اور معقر علماء کا ایک اچھا خاصا گروہ، ناظم اجلاس، علاقے کے معزز احباب، دیگر معزز شخصیات، مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پورا صوفی مبارک پور کا یہ عظیم اجلاس جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی جلد بازی میں یہ رکھا گیا ہے
اور بہت وقت نہیں ملا یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے احباب کو تیاری کرنے کا۔ 5 اکتوبر کو میرا پروگرام تھا بنارس میں، اور وہیں پر گفتگو ہوئی تو جو صورت نکلی تھی وہ یہی ایک صورت نکل رہی تھی کہ یا تو آپ اکتوبر میں لے لیں 14، یا پھر نومبر میں چلے جائیں 16 نومبر، اور پھر یہ کہہ کر ہم سے رخصت ہوئے تھے آپ کے علاقے کے وہ احباب جو ہمارے پاس ملنے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مشورہ کر کے انشاءاللہ 1-2 دن میں بتائیں گے۔ تو 5 تاریخ تو وہ چلی گئی، 6 یا 7 تک فائنل ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ چلیے ہم 14 اکتوبر ہی کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، اور بہت جلدی ہفتے کے اندر ہی آپ نے اتنا عظیم الشان اجلاس آپ نے یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، وہ حصے کی نوعیت جو بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، رزق میں برکت دے، اور آپ کے اس پروگرام کو جس مقصد سے آپ نے یہ کرایا ہے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے موضوع پر کچھ گفتگو سنی، اور ان سے بھی پہلے آپ سن رہے تھے، اور لسٹ میں اب میرا بھی نام ہے، اب آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پروگرام لینے میں آگے تھے، انہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو یہاں پر جو خطاب کرنا ہے وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے خطاب کرنا ہے، اور اسی آیت پر آپ کو گفتگو کرنا ہے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آپ پھر سے سن لیں، اس کے ترجمے پر غور کر لیں، تاکہ بات کو کہنے میں بھی آسانی ہو سکے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی چند صفتیں بتائی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر اچھے کاموں پر، ان کاموں کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور برے کاموں کے کرنے پر برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ہم نے آپ کو
خوشخبری دینے والا، اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، لوگوں کو ان کے برے کاموں سے اور اس کے عذاب سے باخبر کر دینے والا، اس کے انجام سے باخبر کر دینے والا نذیر، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ داعیاً الی اللہ، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لفظ داعی اور داعی کے ساتھ الی اللہ کا لفظ لگا ہے، غور کیجئے گا، ابھی بعد میں جب ہم آئیں گے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو چلے گی کہ آپ نے ہر موقع پر، ہر قیمت پر اور ہر حال میں، چاہے حالات کسی طریقے سے رہے ہوں، آپ نے لوگوں کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں دعوت دی تو اللہ ہی کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ باتیں آئیں گی میرے بھائیوں، ان اوصاف حمیدہ کو ایک ذہن میں رکھیے، اور پہلی چیز میں اٹھاتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور شاہد سے یہ مراد لینے کی کوشش کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جو شخص گواہ ہوتا ہے تو گواہی بھی وہی شخص دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو۔ مثلا جرجیت صاحب کسی قتل کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں حاضر ہوئے، اور کورٹ نے ہم سے گواہی مانگی، تو ہم سے ہمارا اپوزٹ جو وکیل ہوگا وہ جرح کرتے ہوئے کہے گا، کیا آپ نے اس قتل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا کیا آپ موقع واردات پہ موجود تھے؟ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو گواہی کینسل، گواہی ختم، گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں تو گواہ کو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ جب آپ موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ جب گواہ ہے اور گواہی دیں گے تو گواہ تو وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہوگا، جب آپ حاضر ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو شاہد کے لفظ سے حاضر و ناظر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس نقطے کو تسلیم بھی کر لیا جائے۔ یار بند کر دیجئے، لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو گیا، ایڈورٹائز ہو گیا آپ کا، بس۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر آپ کو پوری امت اسلامیہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ شاہد کا لفظ اگر نبی کے لیے آیا ہے تو شہداء کا لفظ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ اگر لفظ شہداء سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حاضر و ناظر ہونا اگر آپ نہیں لے سکتے تو شاہد سے پھر نبی اکرم کا حاضر و ناظر ہونا بھی نہیں لیا جا سکتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اور ہم نے آئے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود ہو۔ جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا۔ اس آیت کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا آئے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی، شہداء کا ہے، امت محمد گواہی دے گی۔ جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو، اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا۔ تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی؟ یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی، جب محمد رسول اللہ آئے تب اس کے بعد امت محمد آئی۔ اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمیں جانتی ہی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے؟ پھر پوچھا جائے گا
آئے उम्मत मोहम्मद तुम किस बुनियाद पर गवाही दे रहे हो, जबकि तुम उनके ज़माने में तो पैदा ही नहीं हुए थे। तब उम्मत मोहम्मद ये कहेगी कि हाय मेरे परवरदिगार, हमारे पास एक रसूल आया था, हमारे पास एक पैगंबर आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की हैसियत से आए थे। उनके ऊपर जो तूने किताब नाजिल की थी कुरान करीम, उस कुरान ने हमें बताया है। और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तूने बज़रिए वही मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर कर दी थी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बतलाया कि तमाम उम्म साबिका के अंदर भी डराने वाले आए हैं और उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। हमें तो उस रसूल के जरिए पता चला है, और हम उस रसूल के ऊपर अपने ज़ाती मुशाहिदे से ज़्यादा एतबार करते हैं, हम उस रसूल के ऊपर अपनी ज़ात से ज़्यादा भरोसा करते हैं। उस रसूल ने भी अपनी तरफ से नहीं, उस रसूल को जो बज़रिए वही बतलाया गया है, तूने उनको जो बतलाया वही बात हमें हमारे पैगंबर ने हमें बतलाई है। इस बुनियाद पर हम गवाही दे रहे हैं कि ये उम्मत साबिका झूठ बोल रही है। तब उम्मत मुहम्मदिया की इस गवाही के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देने के लिए आएंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। आय अल्लाह, मेरी उम्मत ने जो गवाही दी है वो बिल्कुल सही गवाही दी है। इसी को कुरान ने कहा है, लितकूना शुहदा अलन्नास, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम आए उम्मत मोहम्मद लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर। तो उम्मत मुहम्मदिया ने गवाही दी उम्म साबिका की, और उम्मत की गवाही दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। अब कुरान की आयत पढ़िए, वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। आए उम्मत मुहम्मदिया, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया, यानी तुम्हें ऐसे अहकाम और ऐसे फरामीन और ऐसी शरीयत दी है जिस पर तुम आसानी के साथ अमल कर सकते हो। एतदाल का रास्ता है इस मजहब के अंदर, इस शरीयत के अंदर। न बहुत ज्यादा सख्ती है, न बहुत ज्यादा नरमी है, बिल्कुल एतदाल वाला दीन है। ये दीन एतदाल है, ये दीन मुअतदिल है। हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, तुम मुअतदिल उम्मत हो। और उम्मतों पर सख्ती थी और किसी पे बहुत ज़्यादा नरमी थी, लेकिन तुम्हें ऐसा बनाया, न बहुत ज़्यादा सख्ती है न बहुत ज़्यादा नरमी, और जो अहकाम तुम्हें दिए हैं वो आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ तुम अदा कर सकते हो। लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने उम्मत वसत उम्मत मुअतदिल इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए। एक चीज और समझ लीजिएगा, शाहिद के लिए, गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी भी नहीं है। हम और आप भले ही कहें कि और कोर्ट मानती हो, है तुमने कत्ल की गवाही दी, मर्डर की गवाही दी, क्या तुमने चश्मदीद गवाह हो अपनी आंखों से देखा? और हम कह रहे हैं नहीं, कोर्ट हमारी गवाही नहीं मानती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि गवाह मौके वारदात पे हाजिर हो। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से जो गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी मानते हैं और इस बुनियाद पर नबी अकरम को हाजिर नाजिर मानते हैं, मैं पूछता हूं कि आप भी तो गवाही देते हो और ये कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, गवाह तो आप भी हो ना, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा है? अब आप कहोगे अरे साहब अल्लाह को कौन देखता भाई, दुनिया की कोई निगाह अल्लाह को देख ही नहीं सकती। मौलाना जर्जी साहब आपकी बात गलत है, ये मिसाल कैसी आप पेश कर रहे हो? चलिए छोड़ दीजिए इस मिसाल को, आप उससे हटकर दूसरी भी गवाही देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप रसूलुल्लाह की भी गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं पूछता हूँ क्या आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या जिस वक्त रसूलुल्लाह ने रिसालत का दावा किया था और इस दुनिया में रसूल की हैसियत से आए,
کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں. اور جب نہیں تھے تو آپ گواہی دے سکتے ہو. موجود ہونا ضروری نہیں ہے. نبی کی بغیر موجودگی میں آپ گواہی دے سکتے ہو. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع واردات پہ حاضر ہو. کسی سچے آدمی کی گواہی پر گواہی دے دینا بھی گواہی مانی جاتی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے اور وہاں سے آئے اور آپ ہو کے آئے سفر معراج پر, اور اس کے بعد میں آئے اور کہا لوگوں میں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا اور دیکھ کر آیا اور راتی رات یہ ساری چیز. تو کافروں نے ماننے سے انکار کر دیا. وہ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر صدیق, کیا اب بھی آپ اپنے ساتھی کو سچا مانو گے؟ یہ بتاؤ کہ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا چاہے تو اس کو بیت المقدس کا سفر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا آنے جانے میں تقریباً 1 مہینے کا سفر کا 1 مہینہ لگے گا. آپ بھی مانتے ہو؟ کہاں. اگر تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ یہ کہیں کہ آج کی رات میں نے بیت المقدس بھی دیکھی اور میں نے جنت و جہنم کا بھی معائنہ کر لیا ہے اور رات ہی رات میں واپس بھی آ گیا ہوں, تو آپ اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ نہیں تھے. ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ بیت المقدس نہیں گئے تھے. ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ جنت و جہنم کا معائنہ کرنے نہیں گئے تھے, لیکن نبی اکرم کی صداقت اور سچائی کو جانتے تھے کہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے. اس لیے کیا کہا, اے کافرین مکہ سنو کان کے پردے کھول کر, اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے. اس لیے اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچی بات کہی ہے. موقع واردات پہ ہونا ضروری نہیں ہے گواہ کے لیے. جیسے حضرت ابو بکر نے نبی اکرم کی صداقت کی گواہی دی, نہ نبی اکرم کے ساتھ گئے, نہ نبی اکرم کے ساتھ سفر کیا, نہ نبی اکرم کے ساتھ جنت اور جہنم کا دورہ کیا, نہ وہاں تک پہنچے, نہ بیت المقدس تک گئے, لیکن کیا کہا, اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو سچی ہوگی. یہ ہوتا ہے کسی صادق کی صداقت جب کسی کے دل میں رچ جائے اور گھر کر جائے تو اس طریقے کی گواہی نکلتی ہے. گواہوں کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. پھر سن لیجئے, کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. کوئی آپ کے ہاں حادثہ ہو جائے اور 50-100 آدمی کھڑے ہو کے کہیں اس نے مارا یہ کیا, اور سب لوگ ایک بات بول رہے ہوں, لیکن آپ ہی کے علاقے کا کوئی بزرگ شخص, سچا شخص, جس کی بزرگی کے آپ قائل ہیں, جس کی سچائی کے آپ قائل ہیں, وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں, یہ آدمی ایسا نہیں کیا ہے, میں جانتا ہوں اس آدمی کو, تو پورا محلہ الگ ہٹ جاتا ہے اور اسی ایک آدمی کی بات مانی جاتی ہے, کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے, اس کی سچائی محبوب ہوتی ہے, لوگ جانتے ہیں یہ محبوب ہے. جب برٹش گورنمنٹ تھی آپ کے بھارت میں, ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی, تو ایک زمین کے ٹکڑے پر مسجد کی ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک فساد ہو گیا اور ہندو بھائی کہنے لگے یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے, اور مسلمان کہنے لگے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے, اور یہ جھگڑا بہت دنوں تک چلا اور یہ حل نہیں ہو رہا تھا. برٹش گورنمنٹ کا جج بڑا پریشان تھا کہ زمین دوں تو کس کو دوں. تو برٹش گورنمنٹ کے جج نے دونوں لوگوں کو طلب کیا, اور طلب کرنے کے بعد کہا اچھا تم دونوں کسی ایک ایسے شخص کو پیش کرو جس کو دونوں لوگ مانتے ہو, یعنی جو ہندو بھائیوں کا بھی پسندیدہ ہو, مسلمانوں کا بھی پسندیدہ ہو, اور اس پر دونوں لوگ متفق ہوں, اور اس کی جو گواہی ہوگی اسی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ انگریز جج نے یہ بات کہی, دونوں نے غور کیا. ہندو بھائی کہنے لگے جج وہ آدمی ہمارا رہے گا, مسلمان کہنے لگے وہ ہمارا رہے گا. بات نہیں بن رہی تھی, اور پھر ایک نام پیش کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے, کسی مسلمان کا بزرگ. جیسے اس کا نام پیش آیا سارے ہندو چیخ اٹھے,
मुसलमानों, तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो, उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का, अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा। अब जज के सामने कैसे जाएं? जज के सामने जाएंगे तो जज का चेहरा देखना पड़ेगा, और ये कसम खाए हुए थे कि मैं किसी अंग्रेज जज का, अंग्रेज ऑफिसर का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको गवाही के लिए आना है। इन्होंने कह दिया कि मैं किसी फरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं, इसलिए मैं गवाही देने के लिए नहीं आऊंगा। फिर लेटर आया, आपको गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की गवाही से ये मसला हल हो सकता है, और आप ही की गवाही से दोनों लोग सही रास्ते, एक फैसला आपकी गवाही पर टिका हुआ है, और आपकी गवाही पर जो फैसला होगा उसको दोनों मानेंगे, वरना खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है तो मत देखिए, जब आप आएंगे तो एक काला पर्दा डाल दिया जाएगा, या मैं चेहरा घुमा लूंगा। आपको मेरे चेहरे पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, आप भले ही मेरे चेहरे को मत देखिएगा, लेकिन आप आइएगा जरूर। जब जज की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, आप आइए, तब इन्होंने शर्त को कबूल किया, और फिर वो गए और कोर्ट में खड़े हो गए। काला पर्दा डाल दिया गया, या यूं कह लो कि जज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, और गवाही शुरू हुई। कि आपकी गवाही पर ये दोनों लोग टिके हुए, बताइए। इस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट में खड़े होकर जो गवाही दी वो सच्ची गवाही दी, और सच्ची गवाही ये दी कि आए जज साहब, ये जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों का है, मुसलमान खामखा इस पर फितना खड़ा कर रहे हैं, इस जमीन के टुकड़े से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज ने फैसला कर दिया, हिंदू भाइयों के हक में ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा। दोनों ने अब इस बात को मान लिया। बज़ाहिर तो थोड़ी देर के लिए मुसलमानों की हार हुई, क्योंकि उनके खिलाफ गवाही दे दी गई, लेकिन उस मुसलमान बुजुर्ग की इस गवाही से न जाने कितने गैर मुस्लिम भाइयों का दिल अंदर से पिघल गया, और उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं कि किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। शाहिद की जात माना रखती है, शाहिद की जात हैसियत रखती है, वो कितना सच्चा है, उसकी गवाही कैसी है। अगर वो गवाह है, अगर वो सच्चा है, तो उसकी गवाही मुअतबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आपके मुआनिदीन और आपके दुश्मन भी आपकी गवाही दिया करते थे। आपके दुश्मन भी ये कहा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। भले ही आपकी दावत ना मानते हो, भले ही वो मुखालिफत करते हो, लेकिन पूरी सीरत की सारी किताबें पढ़ डालिए आप, सीरत की सारी किताबों का आप मुताला कर जाइए, आपको आपके दुश्मनों की एक तारीख मिलेगी, आपको आपके दुश्मनों के बहुत से वाकयात मिलेंगे। आपके दुश्मनों ने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया, पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी होंगी, लेकिन कोई एक नबी का दुश्मन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी झूठ बोलते हुए भी किसी ने देखा है। जब अबू सुफियान हिरक़्ल के पास गया तो हिरक़्ल ने भी सबसे पहले यही पूछा था, बहुत से सवाल करने के बाद, कि ये बताओ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ भी बोला है। जिसके जवाब में अबू सुफियान ने जो कहा था वो ये कहा था कि यही तो खुसूसियत है उसकी कि मैंने उसको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी में जब से उसको लोगों ने देखा है, उसके अंदर कभी झूठ बोलने की सिफत नहीं पाई है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कभी लोगों से झूठ नहीं बोला। इसके जवाब में अबू सुफियान को जो हिरक़्ल ने
जवाब दिया था वो ये दिया था, जो बंदों के मामले में कभी झूठ ना बोलता हो वो अल्लाह के मामले में कैसे झूठ बोल सकता है। जिसने बंदों से कभी बंदों के मामले में झूठ बात न कही हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ कैसे बोल सकता है। लिहाजा आए अबू सुफियान वो यकीनन कोई नबी ही है, इसलिए कि अंबिया की ज़ात ही झूठ से पाक व साफ हुआ करती है, उसके अंदर ही नबी की सिफात पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हिरकल को जवाब दिया था, हिरकल ने जवाब दिया था अबू सुफियान को। गए तो थे शिकायत लेके, गए तो थे पूरी कमियां भांडा फोड़ने के लिए और कमियां बताने के लिए, लेकिन हिरकल ने जब सवाल किए तो हर सवाल का जवाब मुस्बत। यानी आपके दुश्मन भी इस बात का कि कायल थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा। ये शाहिद की जात है, अभी शाहिद है, अभी मुबश्शिर है, फिर नज़ीर है, फिर दाइयन इल्लाह है, फिर सब इसका भी तो अल्लाहुम्मा फिर ले हय्यना यही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों सोचिएगा ये बात, अबू सुफियान को ये जवाब। सबसे बड़ा दुश्मन तो अल्लाह के रसूल का अबू जहल था, काटो तो खून नहीं, मौका लगे तो क्या ना करे। अपने इलाके के औबाश और छोटे छोटे बच्चों को बहकाकर ऊंट की ओझड़ियां देकर उनके हाथों में कहता था कि जब मोहम्मद सजदे में चले जाएं तो उनके सर पे डाल देना। वो सारी सीरत की किताबों में भरी पड़ी है, देख लीजिएगा मेरे भाइयों को अबू जहल। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी की वजह क्या है, क्या नबी अकरम को कभी झूठ बोलते हुए भी तुमने देखा है, तो अबू जहल जैसे दुश्मन का जो एतराफ था नबी की सकाहत और नबी की सदाकत के सिलसिले में वो ये था कि नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को झूठा नहीं कह रहा हूँ। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो दावत पेश करता है हमारा दिल उस दावत पर नहीं बैठता है, हम उस दावत के खिलाफ हैं, वो जो चीज़ सुनाता है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन मोहम्मद को मैं झूठा नहीं कहता हूँ। गौर करो, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे भाइयों, जिसने पूरी जिंदगी नबी अकरम को परेशान करके रखा था, लेकिन नबी अकरम को झूठा कहने की कोशिश उसने भी नहीं की। नबी अकरम के सिलसिले में वो भी ये नहीं कह सका कि नबी अकरम को मैंने कभी झूठ बोलते हुए देखा। जब खुल्ला दावत और तबलीग का हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई। अभी चुपके दावत दिया करते थे, चोरी चोरी दावत देने का काम था, कभी इसके घर पे बुलाकर, कभी अपने घर पे बुलाकर। अभी आला लैलान दावत नहीं दी जा रही थी। जब खुलकर दावत और तबलीग का हुक्म मिला कि जाइए अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को डराइए, और इस आयत के बाद जब कोहे सफा पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ जाते हैं और एक एक करके तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उस सफा पहाड़ी के नीचे जितने भी लोग जमा हुए, नबी अकरम उन तमाम हाजिरीन को मुखातब करके कहते हैं, गौर करो, उन तमाम हाजिरीन को मुखातब करके कहते हैं, आए लोगों, आज मेरी बात को सुनने के लिए तुम यहाँ जमा हुए हो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हूँ, इस पहाड़ी से झांक कर देखता हूँ तो इस पहाड़ी के पीछे एक वादी है, इस पहाड़ी के नीचे एक वादी, एक गुफा है, खाई है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है, अगर मैं ये कहूँ है नहीं, इस वादी के अंदर कोई लश्कर छिपा नहीं है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ, आए लोगों, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का ये बेटा, आमीना का ये लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का ये पोता, अगर तुमसे ये कहे कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है, तो बताओ तुम मेरी बात का इकरार करोगे या नहीं, मेरी बात का को तस्लीम करोगे या नहीं, तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं, मेरी बात का एतबार करोगे या नहीं। तमाम लोगों ने कहा कालू बला, हाँ क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम क्यों नहीं मानेंगे। बताइए, अगर
لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں, ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں. آپ نے کہا نہیں, اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے. پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے بتاؤ, اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے, قالوا ما جربنا الا علیک صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے ہے. آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے, ہمارے سماج, معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی. یہ تھا اعتراف اس شاہد کا, اس گواہ کا, اس کی ثقافت پر, اس کی صداقت پر کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں, سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ, معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد ابن عبداللہ, آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں, ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ شاہد کی شہادت. اور اتنا سچا شخص جب یہ کہے کہ جنت ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ جہنم ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ فرشتے ہیں تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ جنات ہیں تو کیوں نہیں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانی جائے گی؟ شاہد کی شہادت اور اس کی صداقت ایسی تھی کہ آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنی شہادت پر تمام لوگوں کو بھی گواہ بنا دیا, تمام لوگوں کو بھی شاہد بنا لیا. حجۃ الوداع کا موقع ہے اور تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے, قصبہ اونٹنی پر سوار ہے. آپ نے لوگوں کو مختصر خطاب کیا ہے, زندگی کے ذری اصول و ضابطے بتائے, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے, ایک دوسرے کو قتل سے منع کیا ہے, عورتوں کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کا معاملہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے. اور اسی خطبے میں آپ نے 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی ہے. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ شاہد اس شاندار شہادت کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے, او لوگوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا, جو پیغام دے کر بھیجا تھا, جو دین دے کر بھیجا تھا, وہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی تبلیغ میں نے تم تک کر دی یا نہیں کر دی؟ میں نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین, دی ہوئی دعوت میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سامعین چیخ اٹھے, صحابہ کا مجمع چیخ اٹھا, قد دیتا ونصحتا, ہاں وہ بلغتا, ہاں اے محمد ابن عبداللہ, اے ہمارے رسول, آپ نے حق ادا کر دیا, آپ کو اللہ نے جو دعوت دی ہے آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا. نبی اکرم نے اپنی امت کی اس گواہی کو سنا, یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی, آپ نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو پورا پہنچا دیا. نگاہیں آسمان پر اٹھی, انگلیاں آسمان پر اٹھاتے تھے اور نیچے زمین کی طرف جھکاتے تھے اور کہتے تھے, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا, اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا. قیامت کے دن یہ انکار نہ کر بیٹھے, آج تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا. اے اللہ میں امت کی گواہی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد.
اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ ہو جا۔ میرے بھائیوں، شاہد کی شہادت اس شاندار طریقے سے اٹھی کہ خود تو شاہد تھا، اس نے اپنی دعوت اپنی تبلیغ پر پوری امت کو گواہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے 45 منٹ لگے ہیں تقریباً شاہد کی تشریح کرنے، شاہد کی طرف چلنے میں، جبکہ ابھی صداقت کے واقعات اور بیان کروں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور کھینچ کر یہیں پر وہ آخر دعوانا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں چلیے انا ارسلناک شاہدا، اب مبشر پہ آ جائیے۔ یہ تو ہو گیا شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، سمجھ لیا نا؟ شاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو۔ اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے تو پھر پوری امت محمدیہ کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے شہداء کا لفظ بھی آیا ہے، لیکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول کے لیے شہید کا لفظ آیا ہے۔ تو اگر رسول شہید سے حاضر و ناظر تو شہداء سے پوری امت کو حاضر و ناظر لینا پڑے گا۔ تو شاہد کا جو معنی و مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، اچھے کاموں پر خوشخبری دینے والا۔ نبی اکرم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اچھے کاموں پر خوشخبری ہی تو دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پڑھیے بخاری، کیا ہے یہ؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ خوشخبری نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہیں لوگ اس کا غلط معنی نہ لے لیں، بس لا الہ الا اللہ اگر کہنے والا جنتی تو بس کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور بہت سے لوگ بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے، ہو اللہ ہو، جھٹکے مار مار کے کہیں گے ہو گیا میرا کلیاڑ۔ اللہ کے نبی نے کہا جانتے تھے میرے بھائیو، اللہ نے بذریعہ وحی بتایا اس لیے اپنی زبان سے کہہ گئے من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جس نے دل کی سچائی سے، دل کی سچائی یہ بہت بڑا جملہ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ، دل والی چیز پتہ نہیں چلتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصافحہ بھی کریں گے اور دل میں بغض بھی رکھیں گے، کتنے لوگ ایسے، السلام علیکم، ان کے چہروں کی مسکراہٹ بھی بتاتی ہے کہ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، اور چھرا گھونپنے میں وہی سب سے آگے رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جلسوں میں سب سن نہیں آئے ہیں؟ کچھ لوگ پکڑنے آئے ہیں، ایک جملہ مل جائے بس، اور کل چائے کی ہوٹل پہ پوری تقریر خالی وہی جملہ چرچا کرے گا، اور وہ دکھائے گا دیکھو یہ غلطی میں نے پکڑی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدہر بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو صدقا للقلب، سچے دل سے، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، جو اللہ کو سچے دل سے اپنا معبود بنا لے گا، وہ شجر و حجر کو نہ کبھی معبود مانے گا نہ مشکل کشا مانے گا۔ جو اللہ کو اپنا معبود مانے گا وہ کبھی غیروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، سمجھدار را اشارہ کافی است، سمجھدار ہو گئے تو اشارہ کافی ہے۔ ایرو گیرو میں بہت سی باتیں آ گئی ہیں، ایرو گیرو میں بہت کچھ آ گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سفر کرتے کرتے گاڑی روک دیتے ہیں، کیا ہوا؟ سب بلی راستہ کاٹ گئی۔ یہ بلیوں سے ڈرنے والے چلے ہیں ہم کو ڈرانے کے لیے۔ جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو، ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے۔ اور ہم تو مسند احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی، اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی مار کے چڑھائی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے،
जरजीत साहब 18 मीटर का कपड़ा लेके जाएंगे तो क्या हाल होगा, 20-25 थान लेके चढ़ा देंगे तो क्या हाल होगा। और एक मक्खी मार के चढ़ाई, और एक आदमी ने कहा मैं मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा, बात नहीं, अल्लाह के अलावा मैं किसी पर कोई चीज नहीं चढ़ाता। फ़क़तलूहु, ये लफ्ज है, उन्होंने उसको मार डाला, कत्ल कर दिया, सबने मिलकर उस मुवाहिद को मार दिया। दखलल जन्नह, अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। ये है तौहीद की दावत। जो ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से पढ़ेगा वो 18 मीटर का थान, 20-25 सूट कपड़े के और लंबे लंबे चादरें नहीं, वो एक मक्खी भी मार के चढ़ाना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि सिद्क़न लिल क़ल्बी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अगर सिद्क़ दिल से पढ़ा होगा। ये बात भी बहुत से लोगों को पेट में दर्द कर रही होगी, जबकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना दर्द कर रही होगी कि अगला जलसा कराओगे तो एप्लीकेशन पहुँच जाएगी कि सबको मंजूरी दो, जरजीस को नहीं दो, बस ये ना है। सिद्क़न लिल क़ल्बी, सच्चे दिल से जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, सच्चे दिल से जो कह लेगा मेरे भाइयों, चलिए बाद में आएंगी, वो सिद्क़न लिल क़ल्बी, ये बशारत दे रहा अल्लाह के नबी, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो कहाँ जाएगा, जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कहाँ जाएगा, जन्नत के अंदर जाएगा। देखिए कैसी कैसी खुशखबरी दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। यानी मौत का वक्त करीब है, सांसें ले रहा है, लोग बैठे हैं तलकीन कर रहे हैं, वही बैठ के जोर जोर से पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की बातें सुनकर उसके मुंह से भी निकल गया आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, और ख़त्म। मन कान आखिरु कलामी, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो कहाँ जाएगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह उसी की ज़बान से निकलेगा आखिरी वक्त में जो ज़िंदगी भर मुवाहिद रहा होगा, वरना शैतान का दिया हुआ पानी ला 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 मुझे प्यास लगी है, पी के गया और हो गई राम राम सत्य है। जब इस्लाम पे ही नहीं मरोगे, खातिमा ईमान पर नहीं होगा तो और क्या कहा जाए उस सिलसिले में। दाखिलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कैसी खुशखबरी दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी देते हुए कहते हैं, अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी कौम की बेटियों सुनो, छतों से सुनो, पर्दे की ओर से सुनो, बापर्दा हो, तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया, स्क्रीन लगाए गए, कैमरे लगाए गए, गौर से सुनो। अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्साहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजहा, और अपने सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब्दुल गफ्फार साहब ने इस पर कुछ गुफ्तगू की होगी। मेरे भाइयों, बात हो रही थी नाश्ते के मौके पर, जहाँ बैठे थे तो बता रहे थे कि मेरा टॉपिक ये है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है शायद इस पर गुफ्तगू की हो। तो मेरे भाइयों, अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा वसामत शहरा व अताअत बालहा व अहसनत फरजा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखती हो, शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करती हो, और अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जन्नत के 8 दरवाज़ों पर फरिश्ते बैठे होंगे और उसको पुकार पुकार कर कहेंगे, फल तदखुल मिन नय्य अब्वाबिल जन्नति शात, ऐ औरत तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। बहुत मुश्किल है,
5 وقت کی نماز پڑھ لینا آسان ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن یہ شوہر کی اطاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ بھی آج کے اس دور میں جو دن بھر انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے گزار لیتی ہو، وہ شوہر کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کتنے لوگ اور خود مولانا لوگ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتوں ہی کے بارے میں زیادہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور جو عورتوں کے بارے میں زیادہ پوسٹ ڈالتا ہے اس سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کی گھر میں وہی حالت ہوگی کیونکہ جو ڈالتا ہے ظاہر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی حالت وہی ہوگی۔ سنا نے وہ واقعہ ہی، بس کوئی پوچھنا نہیں مولانا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے۔ وہ ایک پیر مانتی ہی نہیں تھی اس کی بیوی، اور وہ اپنی بیوی کو منوانے میں لگا تھا، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، بس تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں بس۔ اور ایک دن اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو گھر میں شوہر سے کہنے لگی کافی دیر کے بعد جب وہ آیا، اپنے آپ کو پیر بنتے ہو، پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا۔ تو شوہر نے سوچا آج اچھا موقع ہے، اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کی۔ کہا اچھا تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ارے دیکھا ہے نا، بعد میں مکرنا نہیں۔ کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیکھا تو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناش جائے، تو تھا؟ کہاں؟ مجھے لگا تو تھا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا اڑ رہا تھا، تیرے علاوہ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی کمی نکال دی اس کے اندر، کمی نکال دی۔ ابھی تک صحیح تھا، لیکن جب کہا تو کہتی ہے وہ تو ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہی ہو سکتا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو ان کا شوہر مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کی بیوی انتقال کر جائے اس حال میں کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا دے کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی، اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں مہاراشٹر کے اندر، صرف مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوں کہ میں ابھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں کے ساتھ ہوگا، وہ غیر مسلم ہے، اگر نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی میرا وروध کرے تو اس کے وروध کو نہ مانا جائے۔ 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر، مہاراشٹر گورنمنٹ کا سروے ہے۔ اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زیادہ چھوٹ اور کھلی آزادی یہ بھی ایک سبب ہے، اینڈرائڈ موبائل دے دینا بھی ایک سبب ہے، پڑھنے کے نام پہ اور پڑھائی کے نام پر، اور ڈیزائن سیکھ رہی ہے میری بیٹی اس کے نام پر، آپ 12 اور 1 اور 2 بجے تک کھلی چھوٹ دیں کہ وہ موبائل چلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی سبب ہے مرتد ہونے کا۔ میں کچھ بولا نہیں، لیکن میری 6 سال 8 سال پرانی تقریر بنگال کی کہیں سے کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے پیش کرنا شروع کر دی۔ 8 سال پرانی تقریر، اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے کچھ بھی کاٹا اور پیٹا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا، عام آدمی تو چھوڑ دو، میں مولوی کی بات کہتا ہوں، کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟
دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف مولوی ہوگا جو یہ کہتے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز، لیکن ایک جنسنگی ہجڑے نے، ایک بے غیرت نے، شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں، بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے، کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں، جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن ان بے غیرت نے، اس کا پیسہ ملتا ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو، اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے، لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو، اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو، یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی۔ ایوم امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وہ احسنت فرجا، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو، فلتدخل من ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ نوجوانوں، وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے، تمہیں بھی بشارت دیتا ہے، من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آئے نوجوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، مجھے میرا نوجوان طبقہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ، جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان، اپنے گالوں کے درمیان، یعنی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا، جو اس زبان کی، دیکھیے 2 چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں، ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں داڑھوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے، وہ بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بیہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو
وہ مبشر بشارت دیتا ہے انا وکافل الیتیمی بالجنتی کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا فی الجنتی کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر تو یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگے۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔ اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ کو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ فرمایا عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی۔ فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا۔ عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیمی فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بھی جہنم
مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها رواہ مسلم. کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. یوتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام. جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں. گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک ڈالے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا. نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے. 70,000 لگامیں، اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرون. ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے. 70,000 فرشتے. اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے. کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے. حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا. اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے. میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا. کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں. ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں. 360 پر، ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر. تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اور پھر فرشتے کتنے ہیں. اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے. 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے. یوتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها. مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بخاری کی روایت پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا. ما سمعت مثلا قط. ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا. تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ. تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ. ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ. ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو. وما تلذذتم بالنساء. تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم. اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ. اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجارون الی اللہ. اور اللہ
کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے، موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو پاؤں اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے۔ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں۔ 1 میل تو مسافت الارض، زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے 1 میل 2 میل گئے، 5 میل گئے، 1 تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل، اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسے لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ما ادری ما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا، کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے۔ وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا۔ نساء کاسیات، کپڑا تو پہنیں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ممیلات و مائلات، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے میک اپ سے، اپنے حسن سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے نرم اور گداز زبان سے، جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔